تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ایک شخص سے سوال کیا گیا، تم ہو کون؟ یہ سوال اس شخص سے کیا گیا جس کا نام پاکستان کی بچے بچے کی زبان پر ہے۔ یہ سوال اس سے کیا گیا جس کی پہچان کے لیے دنیا کے نقشے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ جواب جو شاید سوال کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور سکے۔ وہ کون ہے؟ اگر کرکٹ کے میدانوں سے پوچھو گے تو جواب ملے گا کہ یہ وہ کپتان ہے جس نے ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدلنا سکھایا۔ جب دنیا نے کہا تم نہیں کر سکتے تو اس نے کہا میں لڑوں گا۔ یہ وہ کارنرڈ ٹائیگر ہے جس نے 1992 میں میلبرن کے میدان میں سبز ہلالی پرچم کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی قوم کبھی ہار نہیں مانتی۔ اگر دکھی انسانیت سے پوچھو گے کہ وہ کون ہے تو جواب ملے گا کہ یہ وہ مسیحا ہے جس نے اپنی ماں کی تکلیف کو پوری قوم کا درد بنا لیا۔ جب ماہرین نے کہا کہ پاکستان میں مفت کینسر کا علاج ناممکن ہے تو اس نے جھولی پھیلا دی۔ غریب مزدور سے لے کر اسکول کے بچے تک سب نے اس پر اعتماد کیا۔ آج وہ عمارتیں اینٹوں کی نہیں، اس شخص کی سچائی کی گواہی ہیں۔ وہ ہے جس نے غریب کی ماں کو مرنے نہیں دیا، جس نے مایوسی کو امید میں بدل دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نمل کے پہاڑوں میں علم کی شمع جلانے والا ایک معلم ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے والا ایک نڈر لیڈر ہے۔ جب دنیا اسلام و فوبیا پر خاموش تھی تو اس کی آواز گونجی۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ شمع نبوت کے اس پروانے نے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کا دن مقرر کروا کے مسلم امہ پر احسان کیا ہے، اور دنیا کا کوئی مومن بھی اس احسان سے فراموش نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس نے کہا ہم امن میں تمہارے ساتھی بن سکتے ہیں، جنگ میں نہیں۔ اس نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت مانگی۔ اس نے قوم کو خودداری کا سبق پڑھایا۔ جس نے پاکستان کے لیے دنیا کے امیر ترین انسان کی دولت ٹھکرا دی، اپنے بچوں سے دور گیا اور قوم کو جگانے کے لیے 22 سال سڑکوں پر نقار خانے کا توتی بن کر گھومتا رہا، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ اکیلا چلا تھا اور آج دیکھو پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ پھر بھی پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ آج وہ ایک قیدی ہے، ایک کال کوٹری کا مکین، ایسا بادشاہ جس کی سوچ پر پہرے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جسم قید ہو سکتے ہیں، نظریے نہیں۔ اس نے ثابت کیا ہے وہ مرد حر ہے جسے جھکانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا، جسے توڑنے کے لیے قید کیا، تنہائی دی، عزت پر حملے کیے گئے، بزرگ بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، گھٹیا الزام لگے، سیاست کے اس شہنشاہ کو گرانے کے لیے ازلی دشمن اکٹھے ہو گئے، مگر وہ ایسا شاہ سوار ثابت ہوا جس کو گرانا دور کی بات، پورا سسٹم مل کر بھی اسے اپنی جگہ ہلا نہ سکا، کیونکہ اس کا نعرہ مستانہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آج وہ 70 سال کی عمر میں بھی جوانوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس نے کرسی اور اقتدار کے لیے ملک نہیں بیچا بلکہ جیل کی سختیوں کو گلے لگا لیا۔ اس نے مافیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا میں تم سے حساب لوں گا، میں تمہیں رلاؤں گا، اور یہی اس کا جرم ہے۔ وہ صرف ایک سیاست دان نہیں، ایک جنون ہے۔ وہ صرف ایک انسان نہیں، ایک دور کا نام ہے۔ کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، نہ چھپا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی ملک کا نہیں، دلوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اڈیالہ کا نہیں، نوجوانوں کی دھڑکنوں کا مکین ہے۔ اگر کوئی پوچھے وہ کون ہے تو بتا دینا پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ اگر آپ کو بھی اپنے کپتان پر فخر ہے تو کامنٹس میں پاکستان زندہ باد